اب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے۔ بسر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا یا گزار دینا، اور سحر کہتے ہیں صبح کو۔ یہ شعر بھی بلکہ تقریباً پوری غزل ہی فیض احمد فیض کی سیاسی رنگ میں کہی ہوئی غزل ہے، اور یہ غزل یقیناً قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کہی تھی۔ دیکھیے، ہم سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شعر کا مطلب کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں کے حوالے دینے لگتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ فیض احمد فیض کوئی ایسے شاعر نہیں تھے جنہوں نے صرف گل و بلبل کی باتیں کی ہوں، لب و رخسار کی باتیں کی ہوں، یا زلفوں کے بارے میں کچھ کہا ہو تو وہ کسی عورت سے ان کی مراد ہو، یا کسی لڑکی سے یا کسی محبوبہ سے وہ مخاطب ہوئے ہوں۔ ان کا زمانہ بہت ہی بڑی سیاسی اتھل پتھل کا زمانہ تھا۔ انگریز جا رہا تھا یا اس کو بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور ہندوستان کے نقشے پر ایک اور نیا ملک ابھرنے والا تھا جس کا نام پاکستان تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ملک بن گیا۔ لیکن اس ملک میں وہ سماجی ناانصافیاں ختم نہ ہو سکیں، اور یہ ملک اس طرح لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترا جیسا کہ سمجھ کر انہوں نے بنایا تھا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں گلے کیے۔ فیض چونکہ شاعر تھے تو انہوں نے اپنے انداز سے اپنے کلام میں، اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں اس حقیقت کا بیان کیا۔ جب تک ہم ان معروضی سیاسی حالات کے بارے میں ریفرنس نہیں دیں گے یا ان کا حوالہ نہیں دیں گے تو فیض کے شعر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ بلا شبہ گلہ کرتے رہیے، لیکن جب ہم کسی شعر کی تشریح کر چکیں گے تو آپ کو یقیناً احساس ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ جو میں نے ایک آدھ منٹ کی گفتگو کی ہے اس کو بھی بعض لوگوں نے سنا ہوگا، لوگوں نے اس کو اسکرول کر دیا ہوگا اور آگے پیچھے یا کسی اور طرف چلے گئے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو فیض کا کلام سمجھنا ہے تو آپ کو اس وقت کے جو زمینی حقائق تھے ان کو ضرور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ فیض کی یہ شاعری خاص طور پر جو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے شاعری کی ہے وہ پاکستان کے معروضی حالات کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنا پڑیں گی اور اس حقیقت سے آگاہ ہونا پڑے گا، تبھی فیض کی شاعری آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اگر آپ فیض کی شاعری کو صرف ایک عورت اور ایک مرد کی شاعری سمجھتے ہیں تو پھر شاید آپ فیض کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال، تو شعر ہم بات کر رہے تھے کہ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ اب اس شعر کا سیدھا سا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ درد بھری رات کب ختم ہوگی، اور ہم سنتے تھے کہ جب آزاد ہو جائیں گے تو آزادی کی جب سحر دکھائی دے گی تو ہمارے تمام دل کے جو رنج اور غم ہیں وہ مٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس شعر میں انہوں نے اپنے اوپر بیتی ہوئی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ فیض احمد فیض اور ان جیسے بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان میں وہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے خاصے مایوس ہوئے تھے اور اس پر احتجاج بھی کرتے تھے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنا پڑیں۔ خود فیض احمد فیض کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا، ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، ان پر روزگار کے مواقع بند کیے گئے، یعنی ہر طرح سے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن انہوں نے اس کا ذکر اپنی شاعری میں ہی کیا ہے، عام گفتگو میں وہ کبھی اس کی بات نہیں کرتے تھے۔ اب یہ اپنے دل سے ایک طرح سے گلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ گلہ دل سے نہیں ہے بلکہ یہ باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ غزل کسی مشاعرے میں پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو ان کی کتابوں میں تو عام ہے۔ تو وہ یہ ایک طرح سے گلہ کرتے ہوئے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا
کہ جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہمارا جو دل کا درد ہے وہ ٹھہر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ تاریکی کی جو رات ہے، غلامی کی جو رات ہے، یہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں جو لفظ ہے وہ، اس میں آپ ذرا خاص طور پہ توجہ کیجیے گا، وہ سے مراد ان کی وہ نظام یا وہ سسٹم یا وہ سماجی تبدیلی ہے جس کا وہ ساری زندگی خواب دیکھتے رہے کہ سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب بہت صاف اور واضح کر کے انہوں نے بتلا دیا ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جب وہ آ جائیں گے، یعنی جب یہ پاکستان بن جائے گا اور یہ نظام تبدیل ہو جائے گا، تو ہم غریبوں کی رات گزر جائے گی اور اس رات کی صبح ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اب وہ ایک انتظار کی کیفیت میں، جو ایک آدمی کسی انتظار کی کیفیت میں ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، یعنی جیسے وہ پوچھتا ہے کہ کسی کے سر میں شدید درد ہو اور درد کی گولی موجود نہ ہو یا ڈاکٹر نہ ہو، تو وہ بار بار پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے، یا مجھے فلاں درد کی گولی تم کب دو گے کہ مجھے آرام آ جائے۔ تو اسی طرح وہ ایک سوالیہ انداز میں اپنا احتجاج یہاں پر قلم بند انہوں نے کیا ہے، اور بعد میں تھوڑا سا اگلے مصرعے میں طنزیہ انداز بھی ہے کہ بھئی ہم تو سنتے تھے کہ وہ آ جائیں گے جب تو ہماری سحر ہو جائے گی، تو نہ تو ہمارے دل کا درد ختم ہو رہا ہے اور نہ یہ غم کی لمبی رات ختم ہو رہی ہے، ویسے ہی اندھیرا ہے، اور ہم نے تو سنا تھا وہ آئیں گے تو پھر اجالا ہو جائے گا۔ لیکن ان کے آنے کے باوجود بھی، یعنی آزادی ملنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہ مل سکا۔ تو یہ شعر ایک طرح سے گلہ بھی ہے اور طنز بھی ہے اور اپنے حالات کا بیان بھی ہے۔ اگلا شعر ہے، کب جاں لہو ہوگی، کب اشک گوہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ جان لہو ہوگی یعنی جان ختم ہو جائے گی، اور گوہر کہتے ہیں موتی کو، اور شنوائی سے مطلب یہ ہے سنوائی ہونا، دیدہ تر یعنی بھیگی ہوئی آنکھ یا وہ آنکھ جس میں آنسو بھرے ہوئے ہوں۔ تو اس شعر میں انہوں نے ایک سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ سے کہ اے دیدہ تر، یعنی میری وہ جو آنکھ ہے جس میں آنسو بھرا ہوا ہے، کب میرے جسم سے خون جاری ہوگا اور کب اشک بہیں گے اور کب ہمارے دل کی بات سنی جائے گی اور ہم نذرانہ جہاں پیش کر سکیں گے۔ یہ پورے کا پورا شعر جذبہ حب الوطنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وطن کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینا پڑ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اگر موتی بن جائیں تو ہمارے لیے یہ بے حد خوشی کی بات ہوگی۔ اب یہ جو ہے کہ شنوائی سے مراد ان کی یہ ہے کہ کب تیری سنی جائے گی۔ دیکھیے آنسو ویسے تو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، کسی کی گال پر ڈھلکا، رخسار پر ڈھلکا اور ختم ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں اس کو قبول ہونے کا وقت کب آئے گا، اور جب قربانی قبول ہو جاتی ہے تو جس مقصد کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ان کو اس بات کی فکر ہے اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری جان کب لہو ہوگی، یعنی ہماری جان کب ختم ہوگی، اور ہماری آنکھوں سے جو اشک بہہ رہے ہیں یہ کب موتیوں میں ڈھلیں گے۔ اب اس سے جو آپ ایک آخری مطلب نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب تک قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا صلہ ہمیں کب ملے گا، کیونکہ قربانی کے لیے ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ قربانی کسی ثواب کے یا کسی مقصد کے حصول کے لیے دی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قربانی ہوگی تو ہمارے جو آنسو ہیں یہ عام آنسو نہیں رہیں گے، یہ موتی بن جائیں گے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں دیدہ تر سے اپنی آنکھ سے سوال کرتے ہیں کہ یقیناً تجھ سے جو آنسو بہہ رہا ہے، تیری یہ آرزو ہوگی کہ یہ آنسو گوہر میں تبدیل ہو جائے، موتی میں تبدیل ہو جائے، تو ایسا کس دن ہوگا۔ شعر میں کافی گہرائی ہے اور ایک طرح کا جذبہ بھی ہے۔ جذبہ یہ ہے کہ اگر وطن کے لیے میری جان بھی چلی جائے، مختصراً اگر آپ اس کا 2-4 سطروں میں مطلب کرنا چاہیں
تو وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ اگر میرے وطن کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اور کب ہمارے دل کی بات سنی جائے گی اور ہم نذرانہ جاں اس کے بدلے میں پیش کر سکیں گے۔ تو یہ پورے کا پورا شعر جذبہ حب الوطنی سے بھرا ہوا ہے۔ شعر ہے: کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا میخانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ فصل گل کا مطلب ہوتا ہے بہار کا موسم۔ صبح سخن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صبح یا وہ ماحول جس میں آپ کو بات کرنے کی آزادی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میرے وطن میں ہر طرف ایک سماجی انصاف کا دور دورہ ہوگا، یعنی میرے وطن کے لیے ایک طرح سے وہ موسم بہار ہوگا، اور غم بہلانے کے لیے میکدے ہوں گے، میخانے ہوں گے، اور وہ شام اور وہ صبح کب نظر آئے گی جو اپنے دل کی بات کو حقیقت میں سچا کر کے دکھا دے گی۔ شعر پورے کا پورا ان کی خواہشات، ان کی امیدوں اور ان کی امنگوں کا ایک طرح سے ذکر کر رہا ہے، جس میں کہ وہ یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، یعنی فصل گل ہے یا میخانہ ہے یا نظر ہے یا سخن ہے، اس میں سب میں فیض احمد فیض نے ایک طرح سے اپنی اس آرزو کے پورا ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب یہاں پر سماجی انصاف ہوگا، غریب کو بھی اس کے حقوق ملیں گے، امن ہوگا، انصاف کا حصول اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور ایسا لگے گا کہ اگر کہیں پر پریشانی ہے، دکھ ہے، تو ہمارے لیے میخانے کی سہولت ہوگی۔ اب میخانے کی سہولت سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ فیض احمد فیضی چاہ رہے ہیں کہ قدم قدم پر شراب خانے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہم چاہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی غم ہو تو اس کے ساتھ 10 خوشیاں ہوں، تاکہ وہ ان خوشیوں میں مشغول ہو جائے اور غم کو کسی نہ کسی طور بھلا دے۔ تو وہ ان صبح و شام کا انتظار کر رہے ہیں جس میں بولنے کی آزادی بھی ہوگی، جس میں دیکھنے کی آزادی بھی ہوگی، جس میں بات کرنے کی آزادی بھی ہوگی، اور ایک طرح سے آزاد لوگوں کے لیے بہار کا سا موسم ہوگا پورے وطن میں۔ اگلا شعر ہے: وائز ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ وائز کہتے ہیں ہر وقت نصیحتیں کرنے والے کو، زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو، قاتل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اس کی تشریح ہم آگے چل کر دیں گے۔ اب یہ جو ہے نا، جس میں انہوں نے کہا شہر میں یاروں کی، یاروں سے مطلب یہ ہے کہ ہماری کس طرح بسر ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک شہر کے ہونے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، یا ایک شاعر کے لیے یا ہم جیسے جو رند ہیں ان کے لیے، کہ اس میں کوئی واعظ ہونا چاہیے جو ہمیں نصیحتیں کرے، کوئی ایسا زاہد ہونا چاہیے جو عبادت میں مشغول ہو، اس کو دیکھیں ہم، نصیحت کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اور قاتل بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہے کہ یہاں پر تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، تو میرے دوست ہی دوست ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ اب یہ تو اس شعر کا ایک یک سطری سا مطلب ہو گیا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شہر کے لوازمات میں جو کچھ بھی ضروری ہوتا ہے، ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس شہر سے تمام ان لوگوں کو غائب کر دیا گیا ہے، یا وہ غائب ہو گئے ہیں، یا ہجرت کر گئے ہیں، یا شہر چھوڑ گئے ہیں، جن سے کوئی شہر کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس شہر کو شہر ہی نہیں مانتے تھے، جس شہر میں کوئی میخانہ نہ ہو، یا جہاں پر کبوتروں کی چھتریاں چھتوں پر نہ لگی ہوئی ہوں، یا جہاں پر پتنگ اڑانے کا رواج نہ ہو۔ تو فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ وہ شہر کہ جن شہروں میں یہ روایتی قسم کے کردار موجود نہ ہوں، یعنی اب وائز یا زاہد یا ناصح نہیں ہوگا تو ہم کس سے بحث کریں گے، اور کوئی قاتل نہیں ہوگا۔ قاتل سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مار دے گا،
قاتل سے مراد ان کی یہاں پر محبوب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس شہر کو ہم کیسے شہر کہیں کہ اس میں عام شہروں والی یا جو روایتی شہر ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، تو یہاں پر رہنے کا لطف کیا ہے؟ اب صرف ہم دوستوں میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ دوست جو ہمارے ہی جیسے ہیں، یعنی کوئی آدمی کوئی رد عمل دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی ہمیں ڈانٹتے ہی نہیں کہ ہم رد عمل دے سکیں، اور کوئی محبوب ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم عشق کر سکیں۔ تو یہ شہر ہمارے لیے ایک طرح سے بھوتوں کا ٹھکانہ ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کسی شہر کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس شعر میں تو دراصل فیض احمد فیض یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے ہماری تمام روایات چھین لی گئی ہیں اور ہمیں ایک ایسی جگہ پر شہر کے نام پر دھکیل دیا گیا ہے جہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی ہم شہر کے طور پر تعریف کر سکیں یا وہ اس تعریف پر پورا اتر سکے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں اب اسی طرح اجنبیوں کی طرح رہیں گے، کیونکہ ہمارے شہر میں زندگی کے وہ لوازمات ہیں ہی نہیں جن لوازمات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی شہر میں رہیں۔ آخری شعر ہے، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانہ، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ اب اس میں بھی فیض احمد فیض نے اپنے وطن کو ہی وہ مخاطب کیا ہے، اور وطن ہی ان کا موضوع سخن ہے۔ یہ سوال وہ کرتے ہیں کہ قامت جانانہ سے مراد ان کی یہاں پر ہے وطن۔ اب قامت کہتے ہیں قد کو، جانانہ محبوب کو یا محبوبہ کو کہا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ محبوب یا محبوبہ لمبے قد کا ہو، دراز قد کا ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ غالب بھی بہت درازی قد کی بات کرتے رہے ہیں، درازی قامت کی بات کرتے رہے ہیں، تو شعراء عموماً اس کو اسی معنوں میں لیتے ہیں کہ محبوب کا قد لمبا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی محبوبہ کو رکھ کے تو دراصل فیض احمد فیض نے اپنے وطن ہی کی بات کی ہے اور اس کی آزادی کی بات کی ہے کہ اب ہم کب تک راستہ دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا وطن آزاد ہوگا، اور ہم کہاں تک انتظار کریں گے۔ تو وطن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو بتا کہ کیا ہونے والا ہے، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ حشر معین کا مطلب ہوتا ہے قائم ہے یا کب اس کا وقت رکھ دیا گیا ہے۔ حشر کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے لوگوں کو تو ایک میدان سے جائیں گے جس میں کہ انصاف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اپنے وطن سے کہتے ہیں کہ ہم کب تک انتظار کرتے رہیں کہ آزادی کی وہ صبح یا سماجی نظام کا وہ سلسلہ کب جاری ہوگا جس کے لیے ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو کب حشر معین ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب کچھ ہوگا اور تجھ کو تو خبر ہوگی، شاید تو جانتا ہو۔ تو اس میں بھی انہوں نے ایک آخری دن کی بات کی ہے، وہ آخری دن جس دن کے آزادی مل جائے گی بنی نوع انسان کو ان مظالم سے جو کہ وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ہاتھوں ہمیشہ سے برداشت کر رہا ہے اور نہ جانے کب تک برداشت کرے گا۔ تو وہ سوال بس انہوں نے یہی کیا، قامت جانانہ یعنی میرے خوبصورت وطن، آپ یہاں پر اس کا مطلب لے لیجئے، اور کب حشر معین ہے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کس دن فیصلہ ہوگا، اگر تجھے کچھ پتہ ہے تو تو ہمیں بتا دے۔ تو اس شعر میں بھی وطن کی آزادی کی بات کی گئی ہے اور ایک سوال کیا گیا ہے اپنے وطن سے کہ بھائی ہم کب تک انتظار کریں کہ تو آزاد ہوگا، اگر تجھے کچھ پتہ ہے تو تو ہمیں بتلا دے۔ خواتین حضرات، یہ فیض احمد فیض کی اس غزل کا کچھ اشعار کا کچھ مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ہمیں بےحد خوشی ہوگی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں ہمیں ضرور بتلا دیا کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔